بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احقر نے اول اس رسالے کو بلحاظ انہی تین مضامین کے 3 باب پر منقسم کرنے کی تجویز کی تھی کہ پہلا باب حالات و سیر نبویہ میں ہو اور اس باب کا نام باب الاخبار ہو، دوسرا باب بعض مواعظ و نصائح مناسبہ میں ہو اور اس کا نام باب الانوار ہو، تیسرا باب بعض لطائف و فوائد علمیہ میں ہو اور اس کا نام باب الاسرار ہو، تاکہ اگر کبھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر ایسے صلحاء ہو جن کو صرف حالات کا سننا بھی نافع ہو سکتا ہے، ایسے موقع پر صرف باب الاخبار پر اکتفا کر لیا جاوے، اور اگر کہیں مواعظ و نصائح کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو باب الانوار بھی پڑھ دیا جاوے، اور اگر کہیں اہل علم و اہل فہم جمع ہو گئے تو باب الاسرار کو بھی شامل کر لیا جاوے۔ چونکہ خود روایات و اخبار کا حصہ خیال سے زائد بڑھ گیا تو 2 باب اخیر لکھنے سے بہت حجم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلف ہوتا، اس لیے تجویز موقوف کر کے اخبار کو متن میں اور کسی موقع پر نصائح و لطائف کو حواشی میں رکھنے پر اتفاق کیا کہ اگر کہیں موقع ہو اس کو حاشیے میں دیکھ کر پڑھ لیا یا سنا دیا، اور اس رسالے کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھی۔ پھر بعض اتفاقات سے تخمیناً 1.5 یا 2.5 سال کا یاد نہیں رہا توقف ہو گیا کہ یکایک 2 امر محرک تکمیل پیش آئے۔ اول یہ کہ اتفاق سے ایک رسالہ مسمى بشیم الحبیب مصنفہ مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ میں نظر پڑا، اس کی وجازت و بلاغت کو دیکھ کر دل چاہا کہ اس کو بتمامہا اپنے رسالے کا جزو اعظم بنایا جاوے، بلکہ اپنے رسالے کو اس رسالے کا ترجمہ قرار دیا جاوے، اور جو اس سے زائد ہو وہ ملحقات کے حکم میں سمجھا جاوے۔ پس جہاں سے وہ شروع ہوگا اس کے ختم تک اپنے رسالے کے 2 کالم کروں گا، ایک میں اصل رہے گا، دوسری میں ترجمہ، اور اتنے حصے کا نام بھی مستقل رکھ دینا مناسب معلوم ہوا، اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالے کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محمد خان صاحب سلمہ بستوی مصنف رسائل متعددہ نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالے کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لیے ان کو دیا جاوے، چنانچہ اس کا وعدہ کر لیا گیا، اور بنام خدا اس رمضان 1328 ہجری میں اس کا قصد کیا گیا۔ مضمون سوم: اس رسالے میں بعض مقام پر شوق میں اشعار لکھ دیے ہیں، اگر مستورات کے مجموعے میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو اشعار چھوڑ دیے جاوے، وقت واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کو یا اس کتاب کو لکھنے کے پہلے جو انہوں نے سوچا تھا، سمجھا تھا، ان کی بھی تصویر انہوں نے کر دی۔ کہا کہ میں نے 3 چیزوں کے متعلق سوچا تھا، ایک تو یہ رسائل پڑھنے والے یا رسائل سننے والے متقی، پرہیزگار، بزرگ، قابل علم و قابل ملت لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے تو یہ ابتدائی چیزیں پڑھ لینا کافی ہے، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعض مرتبہ ایسے بھی ہوں گے کہ بعض وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، یعنی میری کہی ہوئی بات میں ذرا ان کو تفصیل کی ضرورت ہوگی تو وہ تفصیل اس میں ذکر کر دی جاتی، اور تیسرے نکات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض اور اہل علم اور اونچے درجے کے لوگ آئیں گے اور اس کا کتاب کو ہر ایک آدمی پڑھے گا، جو بھی آدمی پڑھے گا وہ اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کو سوچے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا۔ اس وجہ سے اخیر میں اسرار کے نام سے کچھ نکات وغیرہ بھی ذکر کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آخر میں نام لیا مفتی الہی بخش، یہی تھا نا مفتی الہی بخش۔ یہ مفتی الہی بخش کون تھے، کیا تھے،
یہ تو آپ حضرت جانتے ہی ہوں گے یا نہیں جانتے. مفتی الہی بخش یہ حضرت شیخ نور اللہ اور ابو کے خاندان کے آدمی تھے. پہلے زمانے میں بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، مفتی تھے اور صاحب تصنیف بھی تھے. انہوں نے ایک رسالہ سیرت طیبہ پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہیں سے مل گیا، میں نے اس کو پڑھا کہ وہ اتنا بہترین، شارٹ اینڈ سویٹ کہنا چاہیے، مختصر اور جامع، بہت اچھا تھا. مجھے لگا کہ اس رسالے کو بھی مجھے اپنی کتاب میں دے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ بھی میں نے اس میں دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ساری تفصیل تمہارے سامنے. اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس صورت میں آگے آئے گا. الفصول، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ جل جلالہ نے مجھے رسول بنا دیا، اللہ جل جلالہ نے مجھے رسول کر دیا. ابھی حضرت آدم پانی اور مٹی میں تھے، ایسے حدیث میں تم نے سنا ہوگا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول معلوم ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل تمہارے سامنے آ رہی ہے. پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. مسند عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، حضرت اس حدیث کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات بنائی ہے، صرف دنیا نہیں، کائنات کہہ رہا ہوں، سمجھنا ہے نہیں، کائنات میں سب کچھ شامل ہے. ان ساری کائنات میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ ظاہر بات ہے کہ جو سب سے پہلا ہوگا، فرسٹ ہوگا، اس کا درجہ بڑا اہم ہوگا، بڑی اچھی اونچی چیز ہوگی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر خلق اللہ نوری. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جی، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نہ بئی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ جل جلالہ سب تخلیقات میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا. اب یہاں پر علم ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا، تو یہ تو شرک ہو گیا. کیا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جو انوارات تھے، جو برکات تھے، اس میں سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا. تو الگ چیز ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ کا جز وغیرہ نہیں ہے. جی، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی، اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا.
پھر جب اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ جل جلالہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سمجھے یہ الفاظ تم کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اپنے نور کی برکت سے، اپنے نور سے، تو اس وقت دنیا کی کسی چیز کا، کائنات کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ انسان تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اب وہ نور پھرتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، اب وہاں کوئی چیز تو دوسری تھی نہیں کہ وہاں نور ہوتا یا نور وہاں قرار پکڑتا یا وہاں رہتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اول خلق اللہ نوری، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصے میں سے قلم اور عرش اور محفوظ، اور پھر کیا ہے عرش، کرسی وغیرہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ تو جہاں یہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نور کے بعد، اس لیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تھا اس وقت کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ کہہ سکتے ہیں صرف اللہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور اللہ نے پیدا کیا۔ پہلے تو اللہ تھا، سب سے پہلے اللہ، کوئی نہیں۔ اللہ اس وقت بھی اللہ تھا جب کوئی نہیں تھا، اور اللہ اس وقت بھی اللہ رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا، سب فنا کر دیا جائے گا، تب بھی اللہ تو باقی ہے، دائم ہے۔ جی دوسری روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنانے میں کہہ رہا تھا کہ اس کی تفصیل پوری آتی ہے، تمہارے سامنے گزر بھی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان سب کچھ بنا دیا، بن چکا، اور اس کے بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مجھے میرا نائب بنانا ہے، تو اس وقت فرشتے کو حکم دیا، جبریل کو، دوسرے فرشتے کو، تو زمین کے ہر حصے میں سے جا کر مٹی لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، دوسرے فرشتے سب مٹی لینے کے لیے آئے، مٹی کے پاس گئے تو مٹی نے کہہ دیا کہ مجھے مت لے جاؤ نا، ہمیں مت لے جاؤ، اس وجہ سے کہ ہم میں فساد ہے، خرابی ہے، اور ہم سے جو بنے گا وہ خراب بنے گا، اور خراب بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ہوگی، تو ہماری تو مصیبت آ جائے گی۔ تو حضرت جبریل نے زیادہ عاجزی کی ہوگی، چلے گئے ہوں گے، سمجھ میں آئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس موت کے فرشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین کے ہر جز سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ وہ بھی آئے زمین کے پاس، جیسے ان 3 فرشتوں کو زمین میں عاجزی کی تھی کہ مت لے جاؤ مت لے جاؤ، ان کو کہا تھا کہ کیوں کر یا چاہ کر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے لے جانے کا، اس لیے میں تو لے جانے کا، سمجھ میں آئے، اور وہیں سے تھوڑی تھوڑی مٹی آئی اور وہ لے گئے۔ اور اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ امن والوں نے ان کو عہدہ جو سپرد کیا، تو دھان نکالنے کا سپرد کیا کہ یہ پکا آدمی ہے، جیسا چاہے گا وہ فٹافٹ کسی کی بات میں آئے گا نہیں، وہ حصہ دے دیا۔
تو اللہ جل جلالہ نے تمام چیزوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. نور پیدا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول منتخب کیا, رسول بھی بنایا, اور رسول بنانے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین سب سے آخری رسول یہ ہوگا, یہ عہدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اور ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا, بلکہ وہ مٹی ہم ملا کر مٹیوں کو گون کر کیچڑ کی طرح سڑانے کے لیے رکھا تھا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں تھے, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پیدا ہونے کے بعد رسول اور نبی جو کچھ بنیں گے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور خاتم الرسول بنا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے, یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی. روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے. فائدہ, اور ایسے ہی الفاظ میسرہ زبی کی روایت میں بھی آئے ہیں. امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے, اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو پیدا کیا, اور اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کا انتخاب کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی اور خاتم الرسول بھی بنا دیا. حالانکہ ابھی نہ دنیا بنی ہے, نہ رسول بنے, نہ کچھ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں بنا دی. جی. چوتھی روایت حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق لیا گیا, کما قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ. روایت کیا اس کو ابن سعد نے جابر جوفی کی روایت سے. اس بات میں تفصیل اس کی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سب کو بنا دیا, پھر بنانے کے بعد سب کے ارواح کو جمع کیا, انبیاء اور رسول کے ارواح کو جمع کیا, اور کہا کہ دیکھو ہمارے ایک رسول ہے, ورنہ تم دنیا میں جاؤ گے تو ساری حالات پیش آئے گی, کوئی نبی ہوگا, کوئی رسول ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. ہمارا ایک رسول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی دنیا میں تشریف لائیں گے. اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا یہ رسول آ جائے تو تم کو اس رسول کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہوگی, اس لیے کہ میں نے اس کو بہت ہی اونچا رسول بنایا ہے, اس سے اونچا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے جب بھی آئے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. سارے فرشتوں نے, سارے رسولوں نے, سارے نبیوں نے اقرار کر دیا, بالکل اقرار نہ ہو کہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم ان کی اتباع کریں گے, ان کے پر. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں گے. پانچویں روایت احکام ابن القطان میں من جملہ ان روایات کے جو ابن مرزوق نے ذکر کی ہے, حضرت علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے, وہ اپنے باپ علی ابن حسین یعنی دو حضرت فاطمہ الزہرا کے دو لڑکے تھے, حسن اور حسین. تو حسن اور حسین کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا علی, باپ کے نام پر. جیسے ہمارے یہاں پر ہم لوگ بھی باپ کے نام پر پوتے کا نام رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے ان کا نام علی ابن حسین تھا. علی ابن حسین کا لقب تھا زین العابدین. زین العابدین بہت ہی اونچے درجے کے حضرت حسن کی یہ اولاد میں تھے, اور پھر انہی سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے. وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا کہ باپ حضرت حسن کو کہا, جد حضرت علی کو کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے
अपने परवरदिगार के हुजूर में एक नूर था। कह रहे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर पैदा किया, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी हजारों साल पहले, हजरत आदम कभी मौजूद भी नहीं थे। समझ में आया नहीं? फायदा, इस अदद में कम की नफी है, ज्यादती की नहीं। हाँ, यानी कम से कम इतना साल पहले, तो ज्यादा और भी हो सकता है। बस अगर ज्यादती की रिवायत नजर पड़े, शुबह न किया जावे। रह गई तफसीस इस जिक्र की, सो मुमकिन है कि कोई खुसूसियत मकामिया उसको मुक्तजी हो। छठी रिवायत, अभी सहल कत्तान की अमाली के एक जुज़्व में सहल बिन साले हमदानी से रिवायत है। वो कहते हैं, मैंने अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली यानी इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अंबिया से तकद्दुम कैसे हो गया, हालांकि आप सबके आखिर में मबूस हुए। उन्होंने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने बनी आदम से यानी उनकी पुश्तों में उनकी औलाद को यानी आलम मीसाक में निकाला और उन सब से उनकी जात पर ये इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सबसे अव्वल जवाब में भला यानी क्यों नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और इसीलिए आपको सब अंबिया से तकद्दुम है, दो आप सबसे आखिर में मबऊस हुए। ये बात बता रहे हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अखीर में तशरीफ लाए, खातमुन नबीयीन है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई भी नबी, कोई भी रसूल, कोई भी नबी की जिल, नबी की शबी, नबी का मानिन कोई पैदा होने वाला नहीं। हाँ, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मौजूद थे, उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी दो आदमियों ने नबूवत का दावा किया था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दावे को रद्द कर दिया था और बताता कि कोई नबी नहीं। समझ में? तो झूठे नबियों का दौर चलता ही रहा, आते रहे जाते रहे। और लेकुल साक़िततुन लाक़िततुन, हर गिरी पड़ी चीज को उठाने वाला कोई न कोई मिल जाता है। इस तरीके से इस दावे को भी कबूल करने वाले कोई न कोई मिल जाते हैं। सबसे अखीर में अभी जिससे हम निमट रहे थे वो था मिर्जा गुलाम कादियानी। पंजाब में रहता था वो, और वहीं पर वो उसने क्या है, पहले तो वली होने का दावा किया, फिर बुजुर्ग होने का दावा किया, और फिर उसके बाद उसने क्या है अल्लाह होने का दावा कर दिया, और पता नहीं बहुत कुछ किया। झूठे नबी, ये झूठा नबी है मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी। समझ में आया? पंजाबी है। और उनके बाद भी पाकिस्तान में तो बहुत पैदा हो रहे थे। ये कहा कि भाई हर जबान में अल्लाह ताला ने रसूल भेजा, तो उर्दू में भी होना चाहिए। उर्दू का रसूल कोई नहीं, तो पाकिस्तान में अब उर्दू का रसूल हो गया। अब उसी शक्ल को देखकर अब तुम्हारे यहाँ शुरू हो गया। समझ में आया नहीं? हमारी ईमानी कमजोरी को देखकर अब हर एक ने ये समझा कि नबी का नाम, नबी के नाम, नबी का झोला पहन लिया जाए और अपने आप को नबी करार दिया जाए। अभी भी चल रहा है कि नहीं? कल भी कोई आप लोग कह रहे थे थोड़े दिन पहले, या क्या कहते हैं उसे, बस्तान में समझ में आया नहीं? बहरहाल इस किस्म के गुमराह आदमी निकलते ही रहेंगे। इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत पर कोई असर नहीं पड़ता। समझ में आया नहीं? बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी असद अनसी वगैरह दूसरे नबी पैदा हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुलाकात भी हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा भी कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इतने वाटर है, मुझे मान लो तो वो सारे तुम्हारे साथ हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। कहा कि अगर तू ये छड़ी मांगे, एक लकड़ी छोटी सी थी, ये छड़ी मांगे तो भी मैं तुझको देने वाला नहीं। समझ में आया नहीं? खैर, बहरहाल तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू व मुनव्वलहू ने तमाम इंसान से पहले, सबसे पहले, पहली बात तो अभी ये साबित हुई
کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کوئی چیز نہیں تھی جیسا کبھی گزرا تمہارے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے بنایا جیسا ابھی بتایا، تو اس گارے میں ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی گارے کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کے عہدے سے نوازا تھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبولیت سے نوازا تھا۔ یہی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی پتلا بھی نہیں بنے تھے، مٹی میں پانی میں ملائے جانے کے بعد کیچڑ رکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کیچڑ کو سڑایا گیا، پھر اس کے بعد اسے جسم بنایا گیا، پھر جسم کو سکھایا گیا، پھر اس کو کھوکھلا ہوا، پھر اس کو ٹکورا گیا، آواز نکلتی ہے کہ نہیں وغیرہ۔ یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہوتا، دنوں لگتے ہیں۔ یہ آج کل بھی مٹی کے ذریعے سے جو برتن بناتے ہیں جانتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کرنے کے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ بھی لے لیا تھا انبیاء وغیرہ سے۔ اب یہ جو وعدہ کا بتایا گیا مشکات شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے وادی نعمان کا لفظ، وادی نعمان میں تمام مخلوقات، جتنی چیزیں، جتنے مخلوق، جتنے انسان پیدا کرنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور کا فیض کیا سب کے اوپر، تاکہ سمجھ میں آ جائے کچھ اور کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہتے ہیں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال تھا، اس سوال کا جواب دینا بھی کار دارت، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا تو اس بلا کو سن کر سب نے بلا کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا سب نے اعلان کیا تھا، ہندوؤں نے بھی، کافروں نے بھی، شیطانوں نے بھی، جو بھی شیطانیت کر رہے ہیں سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار تو کیا ہے، لیکن اقرار کر کے پھر جانا یہ ہماری طبیعت ہے، یہاں آنے کے بعد وہ پھر گئے وہ خیر۔ بہرحال تو اس میں ذکر کیا گیا کہ وادی نعمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الستو بربکم کہا، اور اس کا جواب سب سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہہ کر دیا۔ جی فائدہ: اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو تاہم احکام روحی کے غالب ہیں، اسی لیے اس روایت یہ ایک چیز کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روح تو پیدا کی، جسم تھا کہ نہیں؟ اور نہیں، کہ صرف روح ہی روح تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بخاری میں بتایا تھا کہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، تو وہاں جو روح تھی جنتیوں کی، جو روح تھی جہنمیوں کی، تو وہ صرف روح ہی روح تھی یا بدن کے ساتھ؟ سمجھنا گیا؟ اگر بدن کے ساتھ ہے تو پھر اشکال آئے گا کہ پھر جنت میں کافر کیسے پہنچ گئے، اس لیے کہا گیا نہیں، وہ صرف روح ہی روح تھی۔ بہرحال اب یہ جو سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال ان کو دے دیجئے، اس جو سارا ہوا تھا وہ، تو کہتے ہیں کہ یہ صرف روح کے ساتھ ہوا یا جسمانیت باڈی کے ساتھ بھی ہوا؟ کہتا ہے کہ باڈی کے ساتھ ہوا تو بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے، اور جسم روح کے ساتھ ہوا ہو تو بھی نہیں، اس لیے کہ اصل تو روح ہے، جسم تو بدلتی رہتی ہے۔ جیسے ایک لفافہ ہے، خط ہے جو لفافہ میں رکھا جاتا ہے، آج ایک لفافے میں رکھا گیا ہے، وہ لفافہ تمہارے پاس آیا، تم نے اس میں سے خط کو نکالا، لفافہ کو پھینک دیا، پھر اس لفافے کو
مرنے کے بعد دوسرے لفافے میں رکھا جائے گا، پھر جنت میں جاؤ گے تو تیسرے لفافے میں رکھا جائے گا. تو اصل تو روح ہے. یہ بدن جو ہے وہ تو کیا ہے، بمنزل لفافے کے ہیں. جی اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو تاہم احکام روحی کے غالب ہیں. تاہم احکام روح ہی کے غالب ہے. روح جو سمجھتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ روح کا دار و مدار ہے، روح کے اوپر ہے. روح جو کہے گی، روح جس طریقے سے ہوگی، سب چیزوں اس وقت زندگی میں کیونکہ ہم بدن کے ساتھ ہے اس لیے اصل بدن ہے، روح اس کو ماتحت ہے. لیکن مر جائیں گے تو مر جانے کی وجہ سے بدن ختم ہو جائے گا، روح تو باقی رہے گا. اور جو عذاب یا جو سزا ہوگی وہ ساری کی ساری روح کو ہوگی. خوشی ہوگی وہ روح کو ہوگی، رنج ہوگا وہ روح کو ہوگا. جی اسی لیے اس روایت کو کیفیات نور میں لانا مناسب سمجھا. اور اوپر شعبی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے، اور یہ میثاق الست بربکم ظاہر روایت سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے. سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوت کا بلا اشتراک غیرے ہو، جیسا اس حدیث کے ذیل میں یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد الست بربکم کا معاملہ ہوا، اور جو نبوت کا جو معاملہ ہوا وہ کب ہوا. تو کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا معاملہ کر لیا ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب کے سامنے الست بربکم والا معاملہ ہوا ہو، تاکہ سارے کی ساری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت معبودیت شامل ہو جائے اور معلوم ہو جائے، اور ہر ایک کافر کو یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کو معبود ہونے کا الست بربکم قالوا بلا، سب نے، کسی نے اس کو انکار نہیں کیا. تو سارے یہ حنود یا دنیا کے جو شیاطین ہیں سب نے اللہ کو مانا ہے، دنیا میں آ کر انہوں نے چھوڑ دیا وہ دوسری بات ہے. جی 7ویں روایت، جب آپ غزوہ تبوک، 6ٹھی روایت کو پھر دوبارہ پڑھ تاکہ اب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کہہ رہے ہیں. 6ٹھی روایت، ابھی سہل قطان کی امالی کے ایک جزو میں سہل بن صالح حمدانی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے. انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت تک کے لیے جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی روح کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. جی یعنی ان کی پشتوں میں ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے اول جواب میں بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے. سب سے بڑا قبولیت سب سے پہلے کس نے کی؟ اس لیے کہ جتنی روحیں تھی اس میں حضرت آدم بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم تھے، انسان تھے نا. تو اچھے آدمی جتنے تھے وہ بھی سب تھے، لیکن وہ بھی جواب دینے میں پیچھے پڑ گئے، اور جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بلا کی وجہ سے. تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہو گیا. میں سمجھ میں آیا تو پھر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. شاگرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد نے ایک مسئلہ پوچھا اور نہ گیا. استاد نے مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی جیسی، سوال پوچھا، اب اس میں جو جواب دے گا نمبر 1 تو اسی کا ہوگا یا نہیں. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، سارے کے سارے اکابرین، سارے کے سارے رسول انبیاء سارے موجود، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے بولنا بھی تو کام رکھتا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا بلا، تو نمبر اول ملا کہ نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ ملا سب مخلوقات میں، تمام انبیاء میں، تمام رسول میں. جی
سب سے اول بلا یعنی کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے، دو آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ اچھا جواب دیا، صحیح جواب دیا، سمجھ میں نبوت والی عقل والا جواب دیا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، سب اول نمبر سب سے پہلے لانے والے کون؟ کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انبیاء میں سے اول نمبر کا نبی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ فائدہ: اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو، تاہم احکام روح ہی کے غالب ہیں، اسی لیے اس روایت کو کیفیت نور میں لانا مناسب سمجھا۔ اور حضرت تھانوی نے اس کو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عنوان پہلے قائم کیا، نور محمدی۔ اب یہ نور محمدی میں اس حدیث کو میں کیوں لایا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ جی۔ اور اوپر شعبی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے، اور یہ میثاق الست بربکم ظاہر روایات سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر یاد کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کے پوچھ سے جتنے پیدا ہونے والے تھے ہم لوگ سب قیامت تک، جتنے سب کی روحوں کو نسمہ چھوٹی چھوٹی چونکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہاں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جلال ڈالا، اپنا نور ڈالا، اور پھر پوچھا الست بربکم، سمجھنا نا؟ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش کے بعد یہ عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو قرآن پاک کی روایت ہے، قرآن پاک میں اگر تمہارے پاس ہمارا رسول آئے تو تم رسول کی اتباع کرنا، سب نے قبول کیا تھا۔ یہ کوئی دوسرا معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی۔ آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے، اور یہ میثاق الست بربکم ظاہر روایات سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، ابھی جنت میں ہی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو نسیمہ کو جمع کر دیا، پیدا کر دیا، تو اس پر ہوا۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جواب سوال دیا گیا تھا، تو کہا کہ وہ انبیاء کے متعلق ہوگا۔ جی۔ سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوت کا بلا اشتراک غیر ہو۔ ہاں، نبوت کا تو اشتراک ہے کہ میں رسول بنا دیا میں نے تم کو، اور دوسرے نبی جتنے رسول تھے، جتنے نبی تھے، ان سب کے سامنے کہا گیا کہ ہمارا یہ نبی ہے، جب بھی آئے تم اس کی تابعداری کرو گے۔ سب نے کہا کہ ہاں ہم تابعداری کریں گے۔ جی، تو یہ اس میثاق کے علاوہ ہے۔ جی۔ جیسا کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ 7ویں روایت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اجازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں۔ چونکہ حضور کی مدح خود اطاعت ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے۔ انہوں نے یہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے: من قبلها طبت في الظلال وفا مستودع حيث يقصف الورق ثم حبطت البلاد لا بشر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت یہ تبوک کا جو علاقہ تھا، سعودیہ جو حکومت ہے عربستان میں، تو کہتا ہوں سعودیہ تو کہنا ہی غلط ہے، بہرحال اس کی انتہا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہاں رومن ایمپائر کا، رومن کا اقتدار تھا، رومن کا کنٹرول تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رومن کا جو بادشاہ تھا ہرقل، جس کی حدیث بخاری میں ہے، اس ہرقل نے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کا، لیکن ہرقل خود جانتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن سچے نبی کے جاننے کے باوجود بعض مرتبہ خوب محبت کسی چیز کی بھی، وہ جب پیدا بدن میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر حق قبول نہیں کرنے دیتی۔ ان کو فکر لگی کہ میری حکومت چلی جائے گی، کرسی کی پریشانی ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارتاً فرمایا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لیا سلامت رہے گا، لیکن وہ سمجھا کہ نہیں میری حکومت چلی گئی۔ چند واقعات بھی ایسے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
क्योंकि अपने जमाने की सुपर पावर थी, सुपर ताकत थी, सुपर पावर के लिए लड़ने जाना था। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी किया, सहाबा को भी बताया, सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में शरीक होने के लिए भी कहा, जिहाद में हथियार वगैरह के लिए चंदा वगैरह भी किया गया। ये सारी गज़वे तबुक का जो पूरा किस्सा है वो तुम्हारे सामने है। बहरहाल जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां लड़ाई नहीं हुई थी, वो बादशाह जो हिरकल था वो डर गया था, डर के भाग गया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भी था कि मैं दिल से इस्लाम लाया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा है, तो मुसलमान नहीं है, चुनांचे हिरकल मुसलमान नहीं है। खैर, तो उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सना में, आपके आपके आपकी खिदमत में कुछ आजकल जैसा हम कहते हैं नात पढ़ने का इरादा हो रहा है, मैं कोई नात पढ़ूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जरूर पढ़ो, इसलिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना सही अल्फाज में सही हो तो, समझ में ना, खाम खाई तुम टूक बंदी कर नात करके कर दो, वो नहीं, सही नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील तेरी मदद करें, अशार पढ़ो। तो ये नात पढ़ना जायज है और ये नात पढ़ना सवाब भी है। बोले जमीन पर आने से पहले आप जन्नत के साये में खुशहाली में थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अशार पढ़े, उस अशार का तर्जुमा कह रहे हैं, क्या है? जमीन पर आने से पहले आप जन्नत के साये में खुशहाली में थे। जाहिर है इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जमीन में आने से पहले हजरत आदम को जन्नत में रखा था, हम लोगों को भी सबको जन्नत में रखा है। मैंने पहले बताया था कि दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रोते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दाहिनी तरफ है, ईमान लाए हैं, समझना है। तो जन्नत में सभी रखे गए थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अपने अपने वक्त पर हमें को भेजता है। और नीज वदियत गाह में जहां जन्नत के दरख्तों के पत्ते ऊपर जोड़े जाते थे, यानी आप सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम में थे, सो कब्ल नुज़ूल इलल अर्ज़ के, जब वो जन्नत के सायों में थे आप भी थे। और वदियत गाह से मुराद भी सुल्ब है, जैसा कि इस आयत में मुफस्सिरीन ने कहा है फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, और पत्ते का जोड़ना इशारा है उस किस्से की तरफ कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस मना किए हुए दरख्त से खा लिया और जन्नत का लिबास उतर गया, तो दरख्तों के पत्ते मिला मिला कर बदन ढांकते थे। समझा दे क्या कहा, समझ में आया नहीं। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की जबान बिल्कुल इल्मी जबान है, समझ में आया नहीं। और मैं इसी वजह से, ताकि तुम्हें पता चले कि हजरत थानवी ने मुख्तसर लफ्ज में कितनी बड़ी बात बताई, वो मैं बता रहा हूँ। फिर पढ़ो उस अल्फाजों को जो भी पढ़े तुमने। और नीज वदियत गाह में, वदियत माने अमानत की जगह। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पैदा किया, और पैदा करने के दूसरी मिनट में, समझना है, दुनिया में नहीं भेजा, जन्नत में रखा, इत्मीनान से रहो, मजे करो, खाओ पियो, समझना है। वदियत गाह में यानी जन्नत के दरख्तों के पत्ते। हाँ, फिर वो जन्नत तो वहाँ जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को खा लिया तो उस खाने के साथ ही अल्लाह ताला ने जन्नत का लिबास उतार दिया। जन्नत का लिबास उतार दिया तो हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम दोनों नंगे हो गए शर्म के मारे, समझना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नंगे, हजरत हवा भी नंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें थी, अल्लाह तबारक व तआला की जो करामत थी, अल्लाह तबारक व तआला की जो एजाज था, एक गलती करने की वजह से सब खत्म कर दिया गया। तो उन्होंने दरख्त के पत्ते लेने चाहे तो दरख्त ने भी इनकार कर दिया कि ना भाई, हम तुम्हें नहीं देते। एक अंजीर का दरख्त था, उस अंजीर के दरख्त ने पत्ते दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 पत्ते लेकर अपना सतर को छुपा लिया, समझ में आया ना। सतर छुपाना ये नबवी या अच्छे लोगों की आदत है, सतर को जाहिर करना ये शैतानियत है। अब इसको तुम जिस तरह समझना चाहो समझते रहो।
वरना नई फैशन है या क्या है उसमें सब है। तो 3 पत्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लिए और अपने सतर को छुपा लिया। जाहिर बात है कि 3 पत्ते में तो इतना ही आएगा, इसलिए हमारा सतर इतना ही है। हजरत हवा अलैहिस्सलाम भी नंगी हो गई थी, उनके लिए भी पत्ते लिए गए, तो 5 पत्ते लिए गए, वरना 3 जैसा कि ये है और दूसरा 2 आगे के सर वगैरह के ऊपर भी। तो इस वजह से औरत की जो सतर है वो ज्यादा है। या आदमी का जो कफन है वो 3 कपड़ों का है जो ले जा रहे हो दुनिया से, वरना और औरत को जो कफन दिया जा रहा है वो 5 कपड़े हैं, एक सीनाबंद ज्यादा है और एक ओढ़नी ज्यादा है। जी यानी आप सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम में थे, सो कब्ल नुज़ूल इलल अर्ज़ के, जब वो जन्नत के सायों में थे आप भी थे। जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में थे, इसी तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो जिस तरीके से हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम की सुल्ब में थे। जी और वदियत गाह से मुराद भी सुल्ब है, जैसा कि इस आयत में जैसे अमानत रखा गया हो, जैसा कि इस आयत में मुफस्सिरीन ने कहा है व मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, मुस्तौदा वदियत वाली जगह, अमानत वाली जगह, मुस्तक़र्रन ठहरने वाली जगह। तो बाद जगह पर आदमी ठहरता है, बाद जगह पर अमानत की तरह रखा हुआ है। हम आ गए हैं तो आ गए हैं, लेकिन हम नहीं थे तो उस वक्त हम पहले गोया के सिक्योरिटी वाली जगह में, हिफाजत की जगह में मौजूद थे। वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमको दुनिया में भेजा मुस्तक़र। और पत्ते का जोड़ना इशारा है उस किस्से की तरफ कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस मना किए हुए दरख्त से खा लिया और जन्नत का लिबास उतर गया, तो दरख्तों के पत्ते मिला मिलाकर बदन बदन ढांकते थे। 3 पत्ते और 3 ही पत्तों को मिला मिलाकर वो ढांप रहे थे, समझ में। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने, चूंकि उनकी सतर ज्यादा है, छुपाना ज्यादा है, इसलिए उनके कपड़े जो है ज्यादा थे, ज्यादा दी गई। कौन कौन सी, वो सेनामन भी और उसमें सतर, वो भी उसका सर ढांपना भी आ गया। जी उसके बाद आपने बिलाद यानी जमीन की तरफ नुज़ूल फरमाया, और आप उस वक्त न बशर थे और न मुज़गा और न अलग, क्योंकि ये हालतें जनीन होने के बहुत करीब की होती है और हुबूत के वक्त जनीन होने का इंतिफा जाहिर है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मादे में अमानत के तौर पर रखा, समझ में। फिर हजरत आदम का जब बेटे हुए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमाना आया तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट से या हजरत आमिना के पेट में पहुंच गए। यही तरीका होता है कि नहीं? अरे हमारा भी यही हाल है। जी और ये नुज़ूल इलल अर्ज़ भी बवास्ते आदम अलैहिस्सलाम के है। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर उनके साथ वो उसमें थे। जी गर्ज आप न बशर थे, न अलका न मुज़गा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में थे, समझना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इदरीस के जिस्म में थे। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जो भी सनद में बाप दादाओं के नाम में आते रहेंगे, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़गा, अलका, बच्चा जैसा होता है वो नहीं थे, बल्कि एक रूह ही शक्ल थी जिसमें वो मुंतकिल होते होते आते रहे। बहुत सारी इसमें और तफसीरों में भी आता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, इनकी पेशानी में चमक रहे थे। यानी ये नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के ज़र्रात समझ लीजिए वो थे। वो औरतें समझी तो यार वो बहुत अच्छा है, शादी करना चाहे, पैगाम दिया, हजरत अब्दुल्ला ने इनकार किया और फिर हजरत आमिना ने किया, फिर हजरत आमिना से जिमा हो गया तो वो निकल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक थी वो आ गई हजरत आमिना में, और वो बात वो
باقی نہیں رہی ہے. وہ کیا ہے پتا نہیں، سمجھ میں آیا ہے نہیں، سمجھ میں. اور عورتوں نے بھی اب پھر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے شادی کے لیے نہیں کہا. وہ بھی چاہتی تھی، یعنی یہ چیز تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ایک کے پاس دوسرے کے پاس دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ نہیں، اجزاء کے طور پر. جی غرض آپ نہ بشر تھے، نہ علقہ، نہ مضغہ، بلکہ صلب آبا میں محض ایک مادہ مائیہ تھے. مادہ مائیہ، منی کا تھوڑا سا مادہ سا تھا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر منتقل ہوتے رہے، لیکن ہر انتقال میں ایک مادہ مائیہ، پانی کا پرپوٹا تھا، پانی تھا ایک. جی وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا، اور حالت یہ تھی کہ نصر بدھ اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا. مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آ گیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس وقت سارے آدمی جب ڈوب گئے نا، صرف مسلمان تھے وہی رہ گئے، سمجھنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مادہ تھا وہ موجود تھا. جی وہ مادہ اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا رہا. جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا، دوسرا طبقہ ظاہر اور شروع ہو جاتا تھا. یعنی وہ مادہ سلسلہ آبا کے مختلف طبقات میں ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسی سلسلے میں آپ نے نار خلیل میں بھی ورود فرمایا. نار خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں، باڈی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ موجود تھا. ظاہر بات ہے. حضرت اسماعیل میں گیا، وہ حضرت اسماعیل سے پھر ان کے بیٹوں میں گیا، پھر بیٹوں میں گیا، حضرت عبداللہ کے پاس گیا، حضرت عبداللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا تو پھر وہ مادہ جو تھا وہ رسول بن کے آ گیا. جی چونکہ آپ ان کی صلب میں مختفی تھے تو وہ کیسے جلتے؟ پھر یہ سب بہت ہی بڑے نقطے کی بات کر رہے ہیں، اس کو کیسے سمجھیں. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہی بات کا یعنی پورا جسم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے مادیت مائیہ حضرت نوح میں بھی تھی، حضرت نوح میں تھی. اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نہیں ڈوبے، اور باقی جتنے نسل وسل جتنے بناوٹی خدا تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. پھر وہ بدلتے 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 حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ آیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں بھی موجود تھے. تو جب وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بادشاہ نے جب آگ میں ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسموں میں موجود تھے، ابھی تو موجود ہے. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گویا کہ آگ سے بچ گئے. جی پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ اس میں اور بھی کہ پھر حضرت اسماعیل کے بدن میں آئے. جب حضرت اسماعیل کے بدن میں آئے تو پھر چھری چلتی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے مینڈا لا دیا، مینڈا پر چل گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پہنچتے رہے. جی پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ آپ کی فضیلت پر شاہد و ظاہر ہے، اولاد خندف میں سے ایک ذروہ عالیہ پر جاگزی ہوا، جس کے تحت میں اور حلقے یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے تھے. خندف لقب ہے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئے. اب پھر حضرت اسماعیل کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے کئی بیٹے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تھے اس میں نورانیت پھیلتی رہی، برکتیں آتی رہی، وہ چلتا رہا یہاں تک کہ قریش کا زمانہ آ گیا. اب پورا قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور برکت رہی، اسی وجہ سے قریش سب سے فائق رہا. پھر اس کے بعد قریش میں بنو ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں آئے. اب آخر میں ہو رہا ہے نا الگ ہونا، تو بنی ہاشم الگ رہے. بنی ہاشم کے بعد پھر بنی عبداللہ آ گئے، حضرت عبداللہ کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. جی یعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی
اور نیچے کے درمیانی درجوں میں ہوتی ہے، اور نطق یعنی اوساط کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ غیر اولاد خندق کو ان سب کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجات جبل کے ساتھ ہے۔ اور جیسا ایک بڑا درخت ہو، بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اور اس پہاڑ کا ایک پتھر ہوتا ہے، چاہے وہ اونچے ہو یا نیچے ہو، وہ پتھر پہاڑ میں لگا ہوا، نیچے ہو تو بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، درمیان میں ہو تو بھی پہاڑ کا حصہ ہے، اوپر ہو تو بھی پہاڑ کا حصہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب اونچے سے اونچے، اونچے سے اونچے خاندان میں رہے۔ جی۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، سو ہم اس ضیاء اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو عطا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے دوسری سیرت کی کتابوں میں سنا ہوگا کہ وہ ایران کا جو تھا وہ بھی بند ہو گیا، پھر اس کے علاوہ مورتیاں پوجا اور شیطان سب چلا اٹھے۔ بہرحال اب نور پھیلنا شروع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو نور پھیلایا، اس 23 سال کے نور سے پوری دنیا میں ظلمت ختم ہو گئی، ہدایت پھیل گئی، ضلالت ختم ہو گئی اور ہدایت عام ہو گئی۔ جی۔ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم جتنے نبی آئے وہ سب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسل سے یہ ساری نبوتیں ملی۔ جی۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمٍ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہوگی کہ نہیں؟ جی۔ وجہ اتصال یہ ہے کہ آپ آفتاب فضل و کمال ہیں اور انبیاء علیہ السلام اس آفتاب کے اقمار و کواکب ہیں۔ جیسے اقمار مانے چاند، کواکب مانے تارے، اصل تو سورج ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند بھی چمکتا ہے، سورج کی روشنی نہ پڑے تو نہیں چمکتا۔ چاند میں بھی اسی طریقے سے، سورج کی اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت گویا کہ تمام انبیاء پر ہے، تمام انسانوں پر ہے، بلکہ تمام دنیا پر ہے۔ آج کے درس میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور جو ہے، وہ اس نور کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے نور سے بنایا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس سے پہلے نہ قلم تھا، نہ لوح تھی، نہ محفوظ تھا، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، نہ کوئی تھا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں، یاد رکھنا مخلوق میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت تھی، نور تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بدن اور جسم وغیرہ نہیں، صرف نور تھا۔ جی۔ دوسری فصل سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہیں۔ چلو بس کرو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے، اسی لیے حدیث تو نہیں ہے، حدیث میں تو انکار کرتے ہیں، لولاہ ما خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو حدیث کے سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن یہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو پیدا کیا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں اس کی مثال یوں سمجھا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تم کسی کی شادی میں گئے ہوں گے کہ نہیں، تو اعزاز ہوتا ہے، بہت اچھا سے اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، اچھی سے اچھا بٹھایا جاتا ہے، اچھے سے اچھے کیا ہے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، بڑھیا کار میں لے جایا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فضیلت ہے، تمہاری نہیں، وہ راجا کی، دلہے میاں کی فضیلت ہے، یہ اس دلہے میاں کے اعزاز میں سب کو مل رہا ہے۔ یہاں سمجھ میں آ گیا، یہی حال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلہے میاں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب